السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک تو فیک نیوز اڑانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اڑ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جب اڑیں گے تو ان کے واپسی کا پلان کیا ہے، تو اڑنا اڑانا کافی ہوگا اس ویڈیو کے اندر۔ اینڈ تک یہ ویڈیو جو ہے آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ بھی ہمارے کبوتروں کے ساتھ جو ہے اڑ سکیں۔ ہمارا کبوتر بھی جو ہے کچھ خبریں لے کر آیا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایک اڑان بھرتے ہیں آپ اور میں مل کے۔ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو کو اگر آپ پسند کریں گے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا، اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ۔ انشاءاللہ جلدی یہ ٹارگٹ بھی ہم اچیو کر لیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے خبر یہ ہے جناب، ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ 1 روپے 3 پیسے ڈالر آج بھی سستا ہو گیا، 277 روپے 55 پیسے پہ انٹر بینک میں یہ آ گیا ہے، اور کل یہ 278 روپے 58 پیسے پہ تھا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر جو ہے 277 روپے کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھا گیا، 100 انڈیکس 49,000 کی حد عبور کر گیا ہے، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 386 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 49,158 کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو پاکستانی سٹاک ایکسچینج کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی جب اچیو ہوا تھا تو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح یہ اگر قریب چلا گیا نا، تو مسلم لیگ نون نے جو ہے ظاہری بات ہے اس کو کافی پروموٹ کرنا ہے کہ دیکھیں امید ہے پاکستان، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مثبت تبدیلیاں بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ خیر افیکٹ تو ہوتا ہے، فنڈامنٹلز کے اندر افیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں آتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے جی، معاشی استحکام کے لیے اقدامات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مہنگائی میں مئی میں 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد ستمبر میں 31.4% پر آ گئی ہے۔ 31.4% کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے زبردست نمبرز ہیں۔ خیر چیخیں نکل جاتی ہیں 31% کے اوپر بھی۔ رواں مالی سال کے دوسرے شش ماہی کے دوران مہنگائی میں نمایاں کمی متوقع ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.7% سے کم ہو کر مالی سال 2023 میں جی ڈی پی کا 0.7% رہ گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آنے والے جائزے میں جناب ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 300 کے فگر سے دوبارہ نیچے آ جائیں گی، اور جس کی وجہ سے تیل کی عالمی قیمتوں میں جس کی وجہ جو ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، اور ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے اور پیٹرول کی 38 روپے فی لیٹر تک کمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر کلیئر پتہ لگے گا، لیکن یہ اتنی بڑی کمی ایکسپیکٹڈ ہے۔ نگراں حکومت اس کے برعکس فیصلہ کر سکتی ہے، خاص طور پہ ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے، کیونکہ اس پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے فی لیٹر عائد ہے، جبکہ اس مد میں پیٹرول پر فی لیٹر 60 روپے لیے جا رہے ہیں۔ حکومت کا بجٹ اہداف اور IMF کے ساتھ کیے گئے وعدے کے تحت رواں مالی سال میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں تقریباً 869 ارب روپے جو ہے وہ وصول کرنا چاہتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا جی، وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان چینی اقتصادی راہداری یعنی کہ سی پیک سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا، اور جس کے نتیجے میں اس کی سب سے بڑی ناکامی ایکسپورٹس میں اضافہ نہ ہونا ہے، جو نہ صرف بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے از حد ضروری ہے، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ سن 2013 سے 2018 کے 5 برسوں کے دوران پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکا، جبکہ 2018 کے بعد سے اس منصوبے پر کوئی کام نہیں ہوا۔ جو منصوبے اس وقت زیر تکمیل نظر آ رہے ہیں یہ سب 2013 سے اسی طرح ہیں۔ جو کچھ بھی پاکستانی معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار سی پیک نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ اب یہ سارا ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا دور ہے جس دوران سی پیک کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ فواد حسن فواد نے کہا کہ 2013 میں ہمیں معلوم تھا کہ چند برسوں میں یعنی 2019 تک ہمیں رواں جاری کھاتوں میں سخت نقصان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے سی پیک کے ذریعے برآمدات میں اضافے کے لیے بروقت اقدامات نہیں اٹھائے، اور پھر 2018 میں پاکستان کا رواں جاری کھاتوں کا خسارہ 19 ارب ڈالر تک جا پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں شدید بیرونی ادائیگیوں کا بحران پیدا ہوا اور ملک کو ایک بار پھر IMF کے پاس جانا پڑا۔ چین نے پاکستان کو تجویز دی تھی کہ وہ 2015 سے 2020 کے درمیان اپنی برآمدات کو بڑھا کے 25 ارب ڈالر تک لے جائے، تاہم ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ 62 ارب ڈالر مالیت کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے، تاہم اس کے باوجود ہم سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس بارے میں بات کرتے رہے، حالانکہ چین نے ہمیں منع بھی کیا تھا کہ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کا ذکر سیاسی طور پر نہ کیا جائے، تاہم ہم نے بات نہ سنی اور ہم اسٹریٹجک منصوبوں کو سیاسی مفادات سے علیحدہ نہ کر سکے۔ اب ظاہری بات ہے یہ کس نے کیا تھا؟ نون لیگ نے کیا تھا۔ سی پیک کا ڈھنڈورا جو پیٹا گیا تھا وہ نون لیگ کی جانب سے یہ اس ڈھنڈورے کو پیٹا گیا تھا۔ اس کے علاوہ
کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں. قابل اعتراض ٹویٹ کرنے کا جو الزام ہے ایک صحافی خالد جمیل صاحب کے اوپر، ان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی کے خلاف ایف آئی اے کے مقدمے کے معاملے پر سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. عدالت نے نوٹس صحافی خالد جمیل کی مقدمے کے اخراج کی درخواست پر جاری کیے ہیں. جسٹس بابر ستار نے نوٹس جاری کرتے ہوئے سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے سے 11 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے. اس حوالے سے درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ عثمان وڑائچ کا کہنا ہے کہ پیکا سیکشن 20 کے تحت مقدمہ درج نہیں ہو سکتا. ایسے کیسز میں صرف وفاقی حکومت مدعی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جرنلسٹ عمران وسیم صاحب نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت عرصے کے بعد سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن پروجیکٹس کیس سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. ملک ریاض صاحب ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. یہ کیس کراچی بحریہ ٹاؤن، راولپنڈی بحریہ ٹاؤن اور مری پروجیکٹ کے سینکڑوں متاثرین سے متعلق ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. 18 اکتوبر کو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے. 15 اکتوبر کی ڈیٹ مانگی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی ہم لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو جو ڈی سی ہیں ان کی جانب سے اجازت نہیں ملی تھی، تو اس کے بعد یہ لوگ کورٹ میں چلے گئے تھے. تو وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس راحیل کامران نے ان کی کیس کی سماعت کی. دوران سماعت ڈی سی لاہور نے کہا کہ جی 9 مئی کا واقعہ لبرٹی چوک سے شروع ہوا تھا، وہاں جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے. جسٹس راحیل کامران نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں تو کسی سیاسی جماعت کو لبرٹی میں جلسے کی اجازت نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کو جلسے کی متبادل جگہ سے متعلق 72 گھنٹوں میں اجازت دی جائے. متبادل جگہ پر بھی سیکورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں تو کوئی سیاسی جماعت جلسہ نہیں کرے گی. سرکاری وکیل نے کہا کہ ہم نے آرڈر پاس کر دیا ہے. عدالت نے پوچھا کہ آپ نے کیا آرڈر پاس کیا ہے، کیا آپ نے جلسے کی اجازت نہیں دی؟ سرکاری وکیل نے کہا جی لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت کو رد کر دیا ہے. 9 مئی کے واقعات کی بنا پر جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ میری درخواست 5 اکتوبر سے التوا میں پڑی ہے، میں ایسی جگہ پر جلسہ کرنا چاہتا ہوں جو ان کو مناسب لگے. عدالت نے حکم دیا کہ درخواست گزار آج 2 بجے ڈی سی کے دفتر جائیں. لبرٹی میں کوئی دوسری جماعت بھی جلسہ نہیں کر سکتی، آپ کسی دوسری جگہ کے لیے درخواست دیں. عدالت نے ڈی سی لاہور کو حکم دیا کہ آپ لوگ پیر تک نئی جگہ کی درخواست کے لیے فیصلہ کریں. اب اگر پیر تک جو ہے وہ یہ کہانی جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب 15 اکتوبر تک جو ہے یہ موسٹ پرابلی یہ جلسہ تو نہیں ہو سکے گا. یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی تھی جلسہ کرنے کی وہ تو اب نہیں ہونے جا رہی. سو پیر کو جا کے اب فائنلائز ہوگا کہ ان کو کون سی ڈیٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے اور یہ کون سی متبادل جگہ کے اوپر اب جلسہ منعقد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب آج ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور پہنچیں گے. خصوصی طیارہ نواز شریف کو لے کر پاکستان کے لیے صبح 8:30 بجے متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوگا اور دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے گا. خصوصی پرواز میں نواز شریف کے علاوہ 152 افراد جو ہے وہ سوار ہوں گے، جس میں مسلم لیگ نون کے کارکن اور صحافی بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے اوپر محمد اشفاق صاحب کی ایک خبر ہے، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں. نواز شریف لاہور میں کسی مقدمے میں اشتہاری نہیں ہے، جبکہ اسلام آباد میں وہ مجموعی طور پر 3 مقدمات میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. 28 جولائی 2017 سے اکتوبر 2023 تک نواز شریف کے خلاف مقدمات جتنی تیزی سے بنے اتنی ہی تیزی میں ٹرائل کے دوران شواہد نہ ہونے پر نواز شریف بری ہوتے گئے. وطن واپسی سے قبل نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی، جس کے بعد نواز شریف کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. 28 جولائی 2017 کو پیناما پیپر سکینڈل میں سپریم کورٹ میں حتمی فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو نااہل قرار دیا اور شریف خاندان کے خلاف نیب کو تحقیقات کا حکم دیا. ساتھ ہی احتساب عدالت کو حکم دیا تھا کہ نیب ریفرنس کو 6 ماہ میں نپٹایا جائے. سپریم کورٹ کے جج اعجاز الحسن کو ان کیسز میں نگراں جج مقرر کر دیا گیا تھا، جس کے بعد عدالتوں میں کیسز پر کارروائی کا آغاز ہو گیا. اس وقت مجموعی طور پر نواز شریف اسلام آباد میں 3 کیسز میں اشتہاری ہیں. پہلا کیس توشہ خانہ کا ہے، جس میں پیش نہ ہونے پر اسلام آباد کے احتساب عدالت نے نواز شریف کو 8 ستمبر 2020 کو اشتہاری قرار دیا، جبکہ ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو نواز شریف کو 10 سال، مریم نواز کو 7 سال اور کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی. دوسری جانب 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد نواز شریف کو جیل منتقل کر دیا گیا. فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو مقدمے سے بری کر دیا گیا. 31 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے میڈیکل گراؤنڈز پر نواز شریف کی دونوں کیسز میں سزائیں معطل کر کے 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کی اجازت دی اور ساتھ فیصلے میں لکھ دیا کہ اگر نواز شریف کی صحت بہتر نہ ہو تو فوجداری قانون کے دفعہ 104 کے تحت درخواست گزار یعنی نواز شریف پنجاب حکومت سے ضمانت میں توثیق کروا سکتے ہیں.
دوسری جانب 4 ہفتوں بعد نواز شریف جب وطن واپس نہ آئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی کی بنیاد پر نواز شریف کے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اور نیب کی فلیگ شپ کیس میں بریت کے خلاف دونوں اپیلیں خارج کر دیں اور نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا اور فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف واپس آئیں تو اپیلیں بحال ہو جائیں گی۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں میں سے ایک جگہ درخواست دائر کی جائے گی۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ 18 اکتوبر کو ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا ان کی قانونی ٹیم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے، اس کا تعلق ہے -2 کے ساتھ۔ اب -2 کے حوالے سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں ممکن ہے 2024 کے عام انتخابات میں ملک کے 2 اہم ترین سیاستدان عمران خان اور نواز شریف حصہ لینے کے اہل نہ ہوں۔ اس وقت دونوں شخصیات الیکشن لڑنے یا عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل ہیں۔ عموماً عمران خان کے حوالے سے حال ہی میں -1 کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے الزامات کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نون لیگ اب بھی یہی سمجھتی ہے کہ لیکن سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے متعلق تازہ ترین فیصلے کی وجہ سے نواز شریف کے الزامات کلیئر ہونے کے امکانات کم ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اگرچہ اس ایکٹ کو برقرار رکھا ہے، لیکن عدالت نے سیکشن 5 کے ذیلی دفعہ 2 کی توثیق نہیں کی، جس میں اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ مذکورہ ذیلی دفعہ کو آئین کے خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا۔ ریٹروسپیکٹو اپیل کا حق ختم ہونے کے نتیجے میں نواز شریف اپنی تاحیات نااہلی کے خلاف اپیل دائر نہیں کر پائیں گے۔ سیکشن 5 کے ذیلی سیکشن 2 کو عدالت عظمیٰ کی طرف سے ختم کیے جانے کے بعد نون لیگ اب ایک اور متنازع قانون الیکشن ایکٹ 2017 پر انحصار کر رہی ہے۔ اس قانون میں پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ترمیم کی گئی تھی۔ نون لیگ اس بات پر اصرار کرے گی کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی اب غیر متعلقہ ہو چکی ہے۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 میں ترمیم کی گئی تھی اور اس میں نااہلی کا عرصہ 5 سال مقرر کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آئین میں سزا کی مدت متعین نہ ہونے پر رکن پارلیمنٹ کی نااہلی 5 سال کے لیے تصور کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پیناما کیس میں صادق اور امین نہ ہونے پر میاں نواز شریف کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا گیا تھا۔ نون لیگ کی رائے ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم نواز شریف کو فائدہ دے گی اور انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی نااہلی کی 5 سالہ مدت پوری کر چکے ہیں۔ تاہم دیگر لوگ بشمول ماہرین قانون کا اصرار ہے کہ آئینی ترمیم یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بغیر نواز شریف کی تاحیات نااہلی قانون میں ترمیم کی بنیاد پر 5 سال تک کم نہیں کی جا سکتی۔ مذکورہ ترمیم سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متصادم ہے جس میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا حکم دیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کے لیے واحد امید احسن بھون کی سربراہی میں پاکستان بار کونسل کی پٹیشن ہے، جس میں پارلیمنٹیرینز کی تاحیات نااہلی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ نواز شریف اپنی 4 سالہ جلا وطنی کے بعد 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ نون لیگ کے قائد بحیثیت مجرم واپس آ رہے ہیں، جنہیں اگر حفاظتی ضمانت نہ ملی تو کرپشن کے 2 مقدمات ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں اضافی سزاؤں کی وجہ سے انہیں ایئرپورٹ ہی سے جیل جانا پڑے گا۔ لہٰذا نواز شریف کے چیلنج یہ ہے کہ وہ ان کرپشن کیسز میں خود کو بری کرا لیں اور ساتھ ہی پیناما کیس میں تاحیات نااہلی کے فیصلے کو تبدیل کروا دیں۔ دوسری جانب عمران خان کو توشہ کیس میں مجرم قرار دے کر 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کی سزا اگرچہ معطل ہو چکی ہے، لیکن ان کی سزا کی وجہ سے وہ 5 سال کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نااہل ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے ان کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے اور عموماً ایسی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی جلد سماعت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ عمران خان جو اب تک جیل میں ہیں سائفر کیس کے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں، ان پر شاہ محمود قریشی کے ساتھ اگلے ہفتے سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہونے والی ہے۔ اس کیس کا اختتام چند ماہ میں متوقع ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کچھ اور سنگین مقدمات بھی تیار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تیار ابھی ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ذرا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، اور جو کبوتر ہمارے پاس خبر لے کر آیا ہے اڈیالہ جیل کے حوالے سے، جناب یہ پتہ لگا ہے کہ عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب جہاں پہ موجود ہیں، جس بیرک میں جس جگہ پہ ان کو رکھا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان اپروکسیمیٹلی کوئی 100 سے 150 میٹر کا آپس میں فاصلہ ہے۔ اتنا ہی قریب جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے۔ ملاقات وغیرہ نہیں ہو سکتی، سیکیورٹی دونوں کی سیلز کے باہر جو ہے وہ کافی ٹائٹ ہے، لیکن دونوں کافی قریب ہیں، لیکن اتنے قریب ہو کے بھی بہت دور ہو چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو یہ اڈیالہ جیل سے ہمیں تازہ ترین ایک اپڈیٹ جو ہے وہ بھی ہمیں ملی ہے۔ عدالت نے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ عدالت نے توڑ پھوڑ کیس میں چودھری پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 اکتوبر تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اسلام آباد میں پیشی کے موقع پر پرویز الہی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے نون لیگ کو بڑی امید تھی۔ فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کیا بیانیہ بناتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جہانگیر ترین اور نواز شریف تو رہ گئے ہیں۔ عمران خان کے بغیر الیکشن کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، ان کے بغیر الیکشن بے معنی ہوگا۔ سائفر کیس کوئی بڑی بات نہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سرخرو ہوں گے۔
صحافی نے پرویز الہی سے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے اڈیالہ میں کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے، کیا ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق تجاویز مانگی گئی ہیں؟ اس پر پرویز الہی نے انکار کیا کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جناب ان کے والے سے خبر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جیل میں کھانا اچھا نہیں دیا جا رہا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، کھانا اچھا نہیں ہے جس سے صحت اچھی نہیں ہے، بہت مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ صحافی نے پرویز الہی سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ اس پہ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نہیں چھوڑوں گا، جیل اسی لیے کاٹ رہا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف قید تھے تو منصف الہی کہتے تھے کہ بیٹے انہیں پوچھنے نہیں جاتے، اب آپ مشکل میں ہیں، آپ کے بیٹے کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے، یہ پرویز الہی صاحب نے کہا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کی درخواست پر جلد سماعت کے لیے جو درخواست تھی، متفرق درخواست، وہ مقرر ہو گئی ہے، اس پہ سماعت ہوئی۔ اس میں درخواست گزار کی جانب سے کوئی وکیل پیش ہی نہیں ہوا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی درخواست پہلے ہی 25 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے، رجسٹرار آفس کا رول ہے کیس 25 اکتوبر ہی کو سنا جائے گا۔ واضح ہے کہ بشریٰ بی بی نے سردار لطیف کھوسہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ رجوع کیا تھا۔ اس سلسلے میں دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ 5 اکتوبر کو سماعت ہوئی تو عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کیے۔ عدالت نے درخواست کو 2 ہفتوں میں دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ رجسٹرار آفس نے درخواست کو 25 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ استدعا ہے کہ درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اسکرین شاٹ، ایک فیک اسکرین شاٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی کافی گھوم رہا ہے۔ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چل رہا ہے، اور وہ معاملہ وہی ہے جنید صفدر، مریم نواز کے جو صاحبزادے ہیں، جنہوں نے کل یہ اعلان کیا، خود انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے درمیان طلاق ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے تبصروں اور تجزیوں کے سلسلے اس کے اوپر بھی شروع ہو گئے۔ میں نے تو اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کیا کیونکہ پرائیویسی کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اینڈ آئی ایگری، ایک پرسنل میٹر ہے، اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ نہیں بات کرنی چاہیے۔ لیکن ایک فیک نیوز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ بیسکلی ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں عائشہ خان، ان کے حوالے سے ایک اسکرین شاٹ جو ہے وہ فیک بنایا گیا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے جید صحافی ماشاءاللہ انہوں نے بھی جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیا، اور بلکہ ایک اخبار نے جو ہے وہ تو اس کو اپنے ویب سائٹ کے اوپر بھی چڑھا دیا۔ تو اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اچھا اس میں ٹیکنیکلٹی بڑی مزے کی ہے، ذرا اس کو پڑھنے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پیچھے کس لونڈے لپڑے کا یہ کام ہے، یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے I want to clear a few things regarding the ongoing matter. Allah says in Quran that He created husband and wife to be tranquility to each other. Yes, wealth and luxuries of life play an important role in today's world, but that sukoon was absent in my life. I was never provided with enough love or that sukoon that any wife expects from her husband. I am happy with my divorce and I want to move ahead in my life for better. Please keep me out of all this as my privacy matters a lot to me, but maybe the then mother-in-law doesn't understand the basic human thing, peace. مطلب اس کے اندر بھی جو ہے وہ کس کو، اس فیک اسکرین شاٹ کے اندر بھی کس کو لگایا گیا، مریم نواز کو لگا دیا گیا کہ جناب یہ جو ان کی اہلیہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ جاتے جاتے مریم نواز کو لگا دیا کہ جی ان کی وجہ سے میری ساس نہیں وجہ تو جڑا نا وہ مینو میری زندگی سکون نہیں ہے گا۔ یہ فیک اسکرین شاٹ ہے، تو برائے مہربانی یہ جتنا بھی لونڈا لپاڑا اس کو پھیلا رہا ہے نا، جو ان کا کام ہے گند پھیلانا، فار گاڈ سیک، ایک ٹریجڈی ہے ایک گھر کے اندر۔ اوبیسلی اٹس ناٹ اے ویری گڈ نیوز وین اے کپل ڈیسائڈس ٹو ڈائیورس، تو اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرائیویسی کا جو ہے وہ دھیان رکھا جائے، تو پھر اس کے باوجود یہ گھٹیا حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ میں تو ایسے مطلب میں وی لاگس دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ اس سبجیکٹ کے اوپر انج گلاں کر رہے ہیں جس طرح ماشاء اللہ ٹیبل کی تو شکل ہونا گھر وچ بیٹھے سن، اور انہوں نے دیکھا ہے سب کچھ کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ککھ نہیں پتہ۔ آپ یقین کریں ان کو ککھ نہیں، یہ اتنے فنے خان ہوتے ہیں۔ چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ کوئی کل یا پرسوں نہیں ہوا ہے، اس کو ٹائم ہو چکا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم گزر چکا ہے۔ کتنا ہو چکا ہے میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن اس کو تھوڑا ٹائم ہو چکا ہے۔ ایڈے ہی فنے خان ہوتے یا ان کو اتنا ہی پتہ ہوتا تو یہ آج بیٹھ کے اس پہ تبصرے تجزیہ کر رہے ہوتے، یا آج سے چند ہفتے پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہوتے اور یہ بتا چکے ہوتے کہ لے جی ہم آپ کو یہ بریکنگ نیوز دینے لگے ہیں اور یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے۔ ان کو ککھ نہیں پتہ۔ اب یہ اس پہ کہانیاں گڑیں گے، این جو ایسی وے میں تمہیں دسنا ہے، این جو ایسی وہ محلے وہ ماسیاں نہیں ہوتی جو ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتی ہیں، یہ اس کے اوپر اس قسم کی کامنٹری کریں گے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خبریں ضرور دیں لیکن اگلے کی پرسنل لائف کے اندر جو ہے نا وہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے فیک اسکرین شاٹس بنانا ہے، سب کچھ کرنا۔ آپ نوٹ کر لیجئے کہ میں ایون عمران خان صاحب ہوں، بشریٰ بی بی ہوں، میں آئی آلویز کیپ مائی سیلف اوے فرام سچ تھنگس۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے چند مہینے پہلے وہ بشریٰ بی بی کی ایک ڈائری
مبینہ ڈائری جو ہے وہ آ گئی تھی, اس پہ بھی بڑے بڑے تبصرے اور تجزیے کیے گئے تھے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے, یہ پرسنل کام ہے, اس پہ خدا کے لیے یہ کوئی جرنلزم نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اس قسم کی پانڈوں والی حرکتیں جو ہے نا وہ مت کریں فار گاڈ سے. تو اس کپل کی بھی پرائیویسی کا دھیان رکھنا چاہیے, اینڈ پلیز اسٹے اوے فرام اٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.